خالہ، اگر آپ کو بھی میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنی تھی تو کم از کم ڈھنگ کی تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ عائشہ جس کا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا، جسے دیکھتے ہی مجھے بلا وجہ کا غصہ آ جاتا ہے۔ آپ اس سے میری شادی کروانے کی بات کر رہی ہیں۔ میں بیوی کے نام پر ساری زندگی کے لیے ایک بچی نہیں پال سکتا۔ حد ہے، آپ میری شادی کروا رہی ہیں یا مجھے بچی گود لے کے دے رہی ہیں۔ بالاج کو تو غصے کے مارے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کر ڈالے، جبکہ آمنہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اچھی خاصی خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی عائشہ، مگر نہ جانے وہ کیوں کیڑے نکالنے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب خوب سمجھ رہے تھے کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں آمنہ اور رشتہ لے کر آئی تھی۔ لڑکی اچھی خاصی خوبصورت تھی، سمجھدار، سلیقہ مند، کم گو تھی، مگر بالاج نے یہ کہہ کر اس کا رشتہ رد کر دیا تھا کہ وہ اتنی سمجھدار لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنی جیسی لڑکی کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ اس کی شرارتوں میں ساتھ دے۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ شرارت کرے اور وہ اسے ڈانٹتی پھرے۔ بہت سوچ سمجھ کر آمنہ پھر عائشہ کا رشتہ لے کر آئی تھی، مگر وہ بھی بالاج کو منظور نہیں تھا۔ اب اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس میں بچپنا زیادہ ہے۔ روحا اور عائشہ کا اکثر فنکشنز پر ملنا ملانا ہوتا رہتا تھا۔ عائشہ روحا کے ساتھ بہت پیار سے رہتی تھی اور روحا کو بھی عائشہ بہت اچھی لگتی تھی۔ پورے فنکشن میں وہ آپی کرتی عائشہ کے ساتھ ہی پھرتی تھی۔ تو روحا نے پھر سوچا اور پرسوچ نظروں سے بالاج کی طرف دیکھا، اور پھر ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اب تو میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ اس بارے میں بات کروں گی۔ عائشہ کا رشتہ میرے کہنے پر کرنے کے لیے تیار تھے، ابھی نہ کسی بات کی چھان بین کی ہے۔ اب جو لوگ مجھ پہ اتنا بھروسہ کر رہے تھے، میں ان کا بھروسہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ پہلے رشتے کی بات کر دی اور اب کہوں کہ لڑکا راضی نہیں ہے، میری کتنی بے عزتی ہو جائے گی۔ بھائی جان، آپ تیار رہیے گا، ہم بھائی اور بھابھی کی طرف جائیں گے اور عائشہ کے لیے ہاں کر کے آئیں گے۔ اگر بالاج کو شادی نہیں کرنی تو نہ کرے، عائشہ کی شادی اسی گھر میں کراؤں گی، وہ اسی گھر کی بہو بنے گی، بھلے جیسے بھی بنے۔ آمنہ کی بات سن کر فیضان نے بدک کر آمنہ کی طرف دیکھا تھا۔ میری پیاری ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ابھی عمر ہی کیا ہے شادی کرنے کی، ابھی تو میری مونچھیں بھی پھوٹنا شروع نہیں ہوئی، یہ دیکھ لیں۔ وہ فوراً سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ آمنہ نے ہنسی دبائی اور اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ارے نہیں، تمہاری شادی نہیں کروا رہی، تم تو ابھی بچے ہو، ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے بھائی صاحب کی بات کر رہی ہوں، میں اس کا رشتہ لے کر جاؤں گی اور بھابھی کی طرف جاؤں گی۔ آمنہ کی بات سنتے ہی پورے ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ ضیاء صاحب نے حیرت زدہ ہو کر آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ کی ذہنی حالت پر انہیں شبہ ہوا تھا۔ آمنہ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بات کر رہی ہو؟ ضیاء صاحب اچانک کھڑے ہوئے تھے اور بے حد سنجیدگی سے بولے تھے۔ آمنہ کہنے لگی، تو اور کیا کروں، اس عمر میں آپ کا بیٹا میرے سر میں خاک ڈلوانے پر تلا ہوا ہے۔ کتنے مان سے میں نے اپنے بھائی اور بھابھی سے رشتہ مانگا ہے۔ فاروق بھی مجھے آڑے ہاتھوں لے گے اور کہیں گے جب تمہارا بھانجا راضی نہیں تھا تو کس بات پر یہ رشتہ لے کر آئی تھی۔ حالانکہ جو موصوف نے خوبیاں بتائی تھیں لڑکی کے لیے وہ ساری عائشہ میں موجود ہیں، مگر اب انہیں شادی نہیں کرنی۔ مجھے تو لگتا ہے باہر یونیورسٹی میں ہی چکر چلا رکھا ہے، تو مجھے بتا دے تاکہ یہ شادی کے لیے ہی بہانے ڈھونڈ رہا ہے تو میں کم از کم ان سے بات تو نہ کرتی۔ اب میری دی ہوئی زبان کا کیا ہوگا؟ میرے کہنے پر بھائی بھابھی نے عائشہ کا ایک بہت اچھا رشتہ ریجیکٹ کر دیا ہے، اب میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ آپ یہ بھی تو سوچیں نا۔ آمنہ بھی اپنی بات میں سچی تھی، جبکہ ضیاء صاحب کے تو رنگ اڑے ہوئے تھے۔ نہیں، میں اس عمر میں پھر بھی شادی نہیں کر سکتا۔ نہ بالاش، دیکھو، مان جاؤ شادی کے لیے۔ کیا اس عمر میں اپنے باپ کے سر میں خاک ڈلوانا چاہتے ہو؟ ضیاء صاحب رونے کے قریب ہو گئے تھے، جبکہ آمنہ اپنے ہی سنائی جا رہی تھی۔ ضیاء صاحب کے صرف رونے کی کسر رہ گئی تھی، جبکہ بالاج مٹھیاں بھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے شدید غصہ چڑھا ہوا تھا۔ بابا، خالہ سے کہہ دیں کہ میں عائشہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر دوبارہ آپ کی شادی کی بات نہ کریں۔
بالاج نے ضیاء صاحب کی مشکل آسان کی تھی۔ شادی کے لیے رضامندی دینے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں آنے پر وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا، شکر ہے میں نے وقت پر ایک درست فیصلہ کر لیا، ورنہ خالہ تو بابا کی شادی عائشہ سے کروا کر دم لیتی۔ پھر کیا، وہ مجھ سے بھی چھوٹی میری ماں کے روپ میں یہاں وہاں گھومتی پھرتی، اچھی لگتی کیا؟ اور اگر کل کلا کو کوئی بچہ ہو جاتا، توبہ توبہ توبہ، میں دنیا کو کیا منہ دکھاتا؟ وہ اپنی سوچے جا رہا تھا۔ روحا پاپ کارن کھاتے ہیں، مزے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا میرے بابا کتنے بھولے ہیں، ابھی تک خالہ کی چالاکیوں کو نہیں سمجھ سکے۔ میں تو خالہ کا چہرہ دیکھتی ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ بھائی کو گھیرنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا جب عائشہ آپی میری بھابھی بن کر اس گھر میں آ جائیں گی، کتنی رونق ہو جائے گی۔ وہ خواب سجانے میں مگن تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی یہ سارے خواب توڑنے والا ہے۔ کچھ دن بعد بالاج کی والدہ فریحہ بیگم کی برسی تھی۔ غریبوں کو کھانا کھلایا گیا اور رشتہ داروں کے گھروں میں بھی تقسیم کیا گیا تھا۔ ضیاء صاحب نے خصوصی طور پر عائشہ کے گھر میں پیک کر کے کھانا بالاج کے ہاتھ میں بھجوایا تھا۔ بالاج وہاں گزر بھی رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہرگز یہ نہیں جانا چاہتا تھا، مگر بیوی کی برسی کے دن ضیاء صاحب کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہوتے تھے۔ وہ ہر بات کو دل پر لے لیا کرتے تھے، اس لیے بھی وہ بنا انکار کیے چپ چاپ کھانا اٹھا کر وہاں چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں مکمل اندھیرا تھا۔ ایک طرف سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے اس طرف بڑھا، جب اس کے کانوں میں عائشہ کی آواز آئی۔ وہ غالباً کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ یار، چچی نے اپنے بھانجے کے لیے امی اور ابو سے بات کی اور مجھے پوری امید ہے امی ابو بھی ہاں کر دیں گے۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا تھا۔ ابھی عائشہ کی روتی بصورتی آواز سنائی دی، یار ایک نمبر کا کھڑوس ہے، مسکراتا تک نہیں ہے، پتہ نہیں رومانس بھی آتا ہے یا نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا میں نے اپنے شوہر کے حوالے سے کتنے خواب سجائے ہیں، جو مجھے بہت پیار کرتا ہو، بے حد رومانٹک ہو۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھی اور لمبی لمبی ہانکے جا رہی تھی، جبکہ اس کی ایسی بے باک باتیں سن کے بالاج کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں تو پہلے ہی اس حق میں نہیں تھا کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو، مگر اس کے حال دیکھ لو۔ وہ فوراً ہی کچن کی طرف بڑھا تھا کہ کھانا رکھ کر جا سکے، مگر کچن کا حال دیکھ کر اس کا دل مزید خراب ہوا تھا۔ وہ جب بھی اس گھر میں آیا تھا ہمیشہ گھر کو صاف ستھرا دیکھا تھا، ہر طریقے سے ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوتی تھی، مگر آج صرف عائشہ ہی گھر پر تھی اور باقی سب شاید کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے گھر کا یہ حال تھا، اور یہ عائشہ نے پکوڑے بنانے کے چکر میں پورے کچن کا ستیہ ناش مار دیا تھا، اور اب جلے ہوئے پکوڑوں پر بھی کچن کی کیبنٹ پر پڑے ہوئے تھے۔ کچن کا ایسا حال دیکھ کر بالاج کا جی متلانے لگا تھا۔ یہ لڑکی بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پھوڑ اور بد سلیقہ بھی ہے۔ بالاج نے دل ہی دل میں عائشہ پر تبصرہ کیا اور کھانا کچن میں رکھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر یہ فریز ہو گئی تھی جب اس نے بالاج کو وہاں دیکھا تھا۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر پوچھ سکے کہ کسی کام سے آئے ہو۔ اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یا اللہ، اس نے میری باتیں نہ سنی ہوں۔ دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور دوبارہ سے فون کی طرف بڑھ گئی، اپنی دوست کو اس نئی صورتحال سے بھی آگاہ کر سکے تاکہ بالاج گھر آیا تو اسے کافی زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کسی سے کچھ کہنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، کون سا کسی نے اس کی بات سننی ہے۔ لیکن عائشہ کی بدتمیزی، بے باکی اور پھوڑ پن اس کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اگلے دن آمنہ، خالہ، ضیاء صاحب، روحا اور فیضان عائشہ کے گھر میں باقاعدہ رشتہ لے کر چلے گئے۔ عائشہ کے والدین نے رسمی طور پر سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ شمع بھابھی بھی وہیں پر تھیں، جو ہر چیز طریقے سے سب کو پیش کر رہی تھیں، جبکہ عائشہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔
آمنہ تو عائشہ کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ انہیں ہمیشہ سے ہی عائشہ بہت عزیز تھی اور اب انہی کے بھانجے کی بیوی بننے والی تھی، تو اس حوالے سے اور بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ رشتہ طے ہونے کی باتیں ہونے لگیں اور شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی بات بھی ساتھ ہی چل رہی تھی۔ عائشہ کو شرم سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ باہر والوں نے رشتہ پکا کر دیا اور شادی کی تاریخ تک طے کر دی۔ شادی 2 مہینے بعد رکھی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب شمع بھابی آمنہ چچی کمرے میں آئیں تو عائشہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، ہماری بنو رانی کیوں اداس ہو گئی؟ ابھی تو شادی میں 2 مہینے پڑے ہیں اور گھر کون سا دور ہے، اگلی گلی میں ہی تو ہے، گھر ہی آتی جاتی رہنا۔ شمع بھابی نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر اسے تسلی دی۔ عائشہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ گھر چھوڑنے کا سوچ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ یہاں پر ماں باپ تھے، اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، بھابھی اس پر جان دیا کرتی تھی، کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھی، کھانا بنا بنایا ملتا تھا، کپڑے دھلے ہوئے ملتے تھے۔ اس کی زندگی میں تو چند ایک کام ہی تھے، پڑھائی کرتی تھی، فیشن میگزین اور رسالے پڑھتی تھی، ٹی وی دیکھتی تھی اور بس۔ پڑھائی ختم ہوئی تھی تو اب فون پر دوستوں سے گپے لڑاتی رہتی تھی۔ حالانکہ کئی بار امی نے کہا تھا گھرداری سیکھنا شروع کر دو، کل کو سسرال میں جا کر ناک کٹواؤ گی، مگر اس سے پہلے امی اس سے ڈانٹتی یا کچھ کہتی۔ ابو امی کو چپ کروا دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ تو ہمارے گھر کی رونق ہے، کل کو شادی ہو کر چلی جائے گی تو سارے کام ہی سیکھ لے گی، ابھی میری بیٹی کو کچھ نہ کہا کرو۔ اور ابو کی شہ پر وہ مزید اچھلنے لگتی تھی اور امی کو تنگ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ آمنہ چچی کے ساتھ بھی اس کی خوب بنتی تھی۔ ان کے ساتھ رسائل اور میگزین کے بارے میں ڈھیروں باتیں ہوتی تھیں، کون سا فیشن سینس چل رہا ہے، کون سے کلرز ان ہیں، اسے اور آمنہ چچی کو سب پتہ ہوتا تھا۔ مگر اب چچی جان نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، اپنے کھڑوس بھانجے کے ساتھ اسے پھنسا دیا تھا۔ آمنہ چچی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور ڈھیروں تسلی دے کر کہنے لگی وہ گھر بھی تمہارے میکے کی طرح ہے، تمہیں کبھی بھی بوریت کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہاری اور بالاج کی شادی کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ بالاج تھوڑا غصے والا ہے، سخت مزاج نظر آتا ہے، مگر اندر سے اتنا ہی نرم ہے۔ روحا بالکل چھوٹی سی تھی جب باجی انتقال کر گئی تھی۔ ضیاء صاحب کے کندھوں پر دوہری ذمہ داری آ گئی۔ ضیاء صاحب بیمار ہو گئے تو پھر پورا گھر بالاج نے سنبھالا، چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال بھی کی تھی اور اپنے بیمار باپ کی تیمارداری بھی کی تھی۔ ماں کا دکھ تو بالاج کے دل میں بھی اتنا ہی تھا جتنا باقیوں کے دل میں تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے باقی سب کو بھی سنبھالا تھا۔ اس لیے میرا بچہ تھوڑا سخت مزاج ہو گیا ہے، مگر میرا یقین کرو عائشہ، وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، تمہیں زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دے گا اور تمہارا بہت خیال رکھے گا، میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتی ہوں۔ آمنہ چچی نے بہت محبت سے اسے سمجھایا تو اس نے سر جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ روحا ہر وقت ہی اپنے بھائی کی محبت اور کیئر کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور واقعی میں ان کا بہت خیال رکھتا ہے، مگر بات ساری یہ تھی کہ عائشہ کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، منہ ایسا بنا لیتا تھا جیسے کڑوا کریلا چبا لیا ہو۔ اس سے بات کرتے ہوئے اس نے کبھی بھی اپنے ماتھے کی سلوٹ نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی، مارے بندے ہی رہتے تھے، مارے بندے ہی بات کیا کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے عائشہ کو ادھار دینا ہو اور ابھی اس سے ادھار مانگ لے گی۔ وہ برے برے منہ بناتے ہوئے ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی۔ دن پر لگا کر اڑتے جا رہے تھے۔ 2 مہینوں میں اس کی شادی تھی اور امی اور بھابھی زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ اسے بھی اپنے ساتھ شاپنگ پر چلنے کے لیے کہتی اور گھرداری سیکھنے کا کہتی تو وہ منہ بنا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔
نہ ہی شاپنگ پر جا رہی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی کام سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی اب اس کی طرف سے صحیح معنوں میں پریشان تھیں اور شمع بھابھی بھی اب اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ تھوڑا بہت کام تو سیکھ لو، باقی تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ ہی سیکھ جاتا ہے۔ مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، ہر وقت ہی موڈ برا سا بنا کر رکھتی اور چڑچڑی ہوئی رہتی۔ شاید مستقبل کا خوف اسے سکون سے رہنے نہیں دے رہا تھا اور اسی بات کا ڈپریشن لے کر وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ان دنوں آمنہ چچی کی طرف سے زلفی کی سالگرہ کا دعوت نامہ آیا تھا۔ زلفی اس کا چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ کرائم پارٹنر بھی تھا۔ وہ عائشہ سے عمر میں تو کافی زیادہ چھوٹا تھا، لیکن دونوں کی خوب بنتی تھی، ساتھ میں موج مستی ہوتی اور شرارتیں کرتے۔ دعوت نامے کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور فوراً اپنے کپڑے وغیرہ ڈیسائیڈ کرنے لگی۔ سالگرہ کے دن وہ بہت خوبصورتی سے تیار ہو کر وہاں پہنچی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا اور نفیس سے میک اپ کے ساتھ وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ یہ ساری تیاری اس نے خصوصی طور پر زلفی کی سالگرہ کے لیے کی تھی، مگر وہاں پر بالاج بھی موجود تھا۔ پہلی بار اسے اتنے الگ روپ میں دیکھ رہا تھا، شاید دیکھنے کا نظریہ بدل گیا تھا۔ وہ اب اس کی منگیتر تھی، جو بھی تھا، لیکن اس کی نظروں میں عائشہ کے لیے ستائش ابھری تھی اور پھر وہ ایک دم ہی مدھم ہو گئی تھی۔ ہو نہ ہو فلم، ڈرامہ اور رسالوں کا کچھ زیادہ ہی اثر ہے۔ محترمہ پر ابھی بھی لگتا ہے خود کو کسی رسالے یا فلم کے یا ڈرامے کی ہیروئن سمجھ رہی ہے، جو ایسے تیار ہو کر آئی ہے۔ معلوم ہوگا نا کہ پارٹی میں بھی آ رہا ہوں، اس لیے اتنا سج سور کر آئی ہے، مگر مجھ سے کسی ہیرو والی امیدیں نہ ہی رکھے تو بہتر ہے۔ سوچتے ہوئے بالاج نے غصے سے سر جھٹک دیا تھا۔ عائشہ، جو پہلے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نرم گرم سے جذبات دیکھ چکی تھی، ایک دم سے اسے سر جھٹکتے دیکھا تو دل میں جیسے چھن سے کچھ ٹوٹا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر اس کی تعریف میں زمین و آسمان کی کلابیں لائے، مگر اتنی تو اس کے دل کی بھی خواہش تھی کہ وہ اس کے سجے سورے روپ پر ایک نگاہ ہی ڈال دیں۔ پوری پارٹی کے دوران وہ گاہے بگاہے بلا چور نگر سے اسے دیکھتی ہی رہی تھی، مگر بالاج نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ سرد اور پتھریلے تاثرات اپنے چہرے پر سجا لیے تھے۔ بار بار اس کا دل بھر بھر کر آ رہا تھا۔ اپنے ہونے والے ہم سفر کے لیے کیا کچھ سوچا تھا، مگر کیسا ہم سفر مل رہا تھا جسے اس کے جذبات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ پارٹی ختم ہوئی تو مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے، جبکہ آمنہ چچی نے ضیاء صاحب کی فیملی اور عائشہ کی فیملی کو یہیں پر روک لیا تھا۔ وہ سب لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ضیاء صاحب نے چائے کی فرمائش کر دی۔ شمع چائے بنانے کے لیے اٹھنے لگیں تو امی نے انہیں روک دیا۔ کہنے لگیں، بیٹا، تم نے آج سارا دن بہت کام کیے ہیں، پارٹی کا سارا انتظام بھی تو تم نے ہی سنبھال رکھا تھا، تھک گئی ہوگی، تم بیٹھ جاؤ، عائشہ سب کے لیے چائے بنا کے لاتی ہے۔ جاؤ عائشہ بیٹا، سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ ساتھ ہی عائشہ کو چائے بنانے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اسے چائے بنانی آتی تھی اور وہ بہت مزیدار چائے بنایا کرتی تھی، مگر اس وقت وہ بالاج کے سرد رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور وہیں پر گم تھی۔ چائے پتی کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور سارے فرش پر چائے کی پتی پھیل گئی۔ چینی کی جگہ اس نے چائے میں نمک ڈال دیا۔ چولہے کے آس پاس دودھ گرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چائے کے چھینٹے بکھرے ہوئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شمع بھابھی نے کام والی سے سارے برتن دھلوا کر انہیں صاف کروا کر سلیقے سے اپنی اپنی جگہ پر رکھا تھا اور کچن کی صفائی کی تھی، مگر عائشہ نے ایک چائے بنانے کے دوران پورے کچن کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ کہیں پر چائے گری ہوئی تھی تو کہیں پر کپ پڑا ہوا تھا، کہیں تھوڑا سا دودھ گر گیا تھا تو کہیں چینی پتی اپنی بہاریں دکھا رہی تھی، اور ایک طرف
नमक का डब्बा भी खुला पड़ा हुआ था। वो इतनी ज़्यादा पुअर नहीं थी, मगर जब किसी परेशानी या सोच में मुब्तला होती तो फूहड़पन की इंतहा कर दिया करती थी। इस दिन किचन में भी पकोड़े बनाते हुए वो बालाज के रिश्ते की तरफ से इंतहाई परेशान थी, इसलिए हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया था। और अब बालाज के चेहरे के तासुरात से वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थी और अपने मुस्तकबिल के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए किचन की ऐसी हालत बना दी थी। वो चाय बनाकर ट्रे में रख कर बाहर ले आई थी। इसने चाय अच्छे तरीके से ट्रे में रख कर सबके सामने पेश की थी। पार्टी में जो केक बचा था वो भी ले आई थी। सभी चाय से आने वाली खुशबू की तारीफ कर रहे थे, मगर पहला घूंट पड़ते ही सबको अच्छू लग गया था। चाय में चीनी की जगह नमक था। ज़िया साहब का खांस खांस कर बुरा हाल हो गया था। बालाज फौरन किचन में ज़िया साहब के लिए पानी लाने के लिए दौड़ा, मगर किचन में दाखिल होते ही इसे झटका लगा था। आयशा के चाय बनाने से पहले भी वो किचन में आया था। तब शमा भाभी किचन में थी और किचन शीशे की तरह चमक रहा था, और अब एक चाय बनाने के दौरान ही इस लड़की ने इतनी गंदगी फैला दी थी कि बालाज को एकदम उबकाई सी आने लगी। ज़मीन पर गिरा हुआ केक इसके जूतों पर लग गया। इसे बेहद गुस्सा आया, मगर इसने पानी का गिलास भरा और लाकर ज़िया साहब को दिया तो ज़िया साहब की खांसी कुछ कम हुई। इनकी आंखों से अभी तक आंसू निकल रहे थे। अम्मी खुशमुगीन निगाहों से आयशा की तरफ घूर रही थीं, जबकि आयशा मुजरिमों की तरह सर झुकाकर खड़ी हुई थी। आंखों में आने वाली नमी किसी भी लम्हे बहने के लिए बेताब थी, मगर इसने खुद पर जब्त कर रखा था। या अल्लाह, क्या इसका सर्द रवैया कम था कि अब इसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती भी हो रही है। इसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से शिकवा किया था। आमना भी चुप सी बैठी हुई थी। बालाज ने एक जिताती हुई नज़र इन पर भी डाली थी। मम्मी ने तो बिना किसी का लिहाज किए सबके सामने ही आयशा को डांटना शुरू कर दिया था, जिस पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ज़िया साहब ने अम्मी को चुप करवाया था। आयशा ने सबको धीमे लहजे में सॉरी कहा था और वहाँ से आने के बाद फूट फूट कर रो दी थी, जबकि बालाज भी सबसे नज़र बचाकर छत पर चला आया था। इसे छत पर फूट फूट कर रोते देखकर एकदम ही इसका दिल नरम पड़ा था, मगर अगले ही लम्हे ज़िया साहब की हालत का ख्याल आया तो दिल की नरमी कहीं दूर जा सोई। वो इसके सर पर जाकर सवार हो गया और कहने लगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वक्त है इस शादी के लिए खुद ही मना कर दो और मेरी जान छोड़ दो, वरना कल को शादी हो गई और मेरी बीवी बनकर तुमने ऐसी गलतियाँ की तो मैं हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से अगर दोबारा अब्बू की तबीयत बिगड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे हद है, तुम जैसी फूहड़, बदसलीका और बदतमीज़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चाय तक तुम्हें बनानी नहीं आती। चाय बनाते हुए किचन का ऐसा हाल कर दिया जैसे न जाने कितने बड़े ख़ानदान के लिए रोटियां बनाई हों। बालाज को गुस्से में आयशा की आंखों से बहने वाले आंसू बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे, या शायद वो देखना ही नहीं चाहता था। इस दिन बालाज की बातों ने आयशा के दिल पर जैसे क़यामत ढा दी थी। वो बिल्कुल ही बदल गई थी। घर आने के बाद इसने शोखियाँ और शरारतें छोड़ दी थी, यहाँ तक कि टीवी देखना और रिसाले पढ़ना भी छोड़ दिया था। एकदम संजीदा हो गई और शमा भाभी के साथ किचन में दिलचस्पी लेने लगी। वो हर एक नई डिश ट्राई करने लगी थी। इसकी चुप को देखकर शमा भाभी अक्सर इसे समझाती थी। इन्हें लग रहा था कि शायद इस दिन चाय सही ना बनने वाली बात को आयशा ने दिल पर ले लिया है। आयशा ने बालाज की बातें किसी को नहीं बताई थी, लेकिन तय कर लिया था कि बालाज के अपने मुतालिक हर ख्याल को गलत साबित कर देगी। 2 महीने का अरसा ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं चला, और आयशा की शादी का दिन आन पहुंचा। खूबसूरत लिबास और जेवरात में आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाला हर आंख अपनी हैरत ज़दा थी, मगर अपनी शादी के 3 दिन भी वो बस परेशान ही नजर आई थी। वो बार बार बालाज के बारे में सोच रही थी कि न जाने वो इसके साथ कैसा रवैया इख्तियार करेगा। वो तो शुरू से इसे नापसंद करता है। इसकी सारी ज़िंदगी कैसे इसकी नापसंदीदगी के साथ गुजरेगी। कितनी ही बार इसने पूछा था कि अपने माँ बाप के सामने बालाज से शादी करने से इनकार कर दे, मगर वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाई थी कि अपना मुंह उठाकर अपने माँ बाप के सामने ऐसी बात कह देती। इसलिए सब्र के घूंट पी रही थी। और अब आयशा बालाज बनकर इसी के कमरे में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद बालाज कमरे में आया तो तंजिया नज़रों से आयशा की तरफ देखा। इसे लग रहा था कि शायद आयशा अभी भी अपने आप को डाइजेस्ट और नॉवेल्स की हीरोइन समझ रही है। इसके सामने आकर बैठ गया और कहने लगा,
تم نے ابھی تک کپڑے تبدیل نہیں کیے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے اب تک کپڑے تبدیل کر لیے ہوں گے۔ تب عائشہ نے نظر اٹھا کر اطمینان سے بالاج کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، جی میں تو کپڑے تبدیل کر لیتی، مگر الماری کی چابی نہ جانے کہاں رکھی ہے، الماری میں نہیں لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں اب تک یہاں پر بیٹھی ہوں۔ آپ مجھے چابی دے دیں تو میں اپنے کپڑے تبدیل کر لوں۔ عائشہ کی بات سن کر بالاج حیران رہ گیا تھا۔ اس نے تو کچھ سوچا تھا، مگر یہاں تو وہ اسے ہی سرپرائز کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ بالاج خاموشی سے اٹھا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے چابی نکال کر عائشہ کے ہاتھ میں تھما دی تو وہ سہولت سے اٹھی اور الماری میں سے سادے سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہن کر باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر لوشن لگانے لگی۔ بالاج خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ اس سے بالکل بھی بے نیاز بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بالاج کو تو لگا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی تاکہ وہ اس کے سامنے جا کے بیٹھے اور اس سے تعریف کروائے، مگر یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ عائشہ کی بے نیازی کا تو الگ ہی عالم تھا۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو عائشہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میڈم اگر آپ کی مصروفیت ختم ہو گئی ہو تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی۔ کیا آپ نے یہ سوچ کر رکھا تھا کہ میں گھونگھٹ نکال کر آپ کا انتظار کروں گی؟ عائشہ نے آبرو اچکا کر بالاج سے سوال کیا تو وہ ایک بار پھر لاجواب ہو گیا۔ چپ چاپ جیب سے منہ دکھائی کا تحفہ نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا، یہ پہن لینا۔ کہتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ عائشہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اسے بالاج کے تاثرات دیکھ کر بہت ہنسی آئی تھی، نہ جانے کیسے اس کے سامنے ضبط کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بالاج فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر اور بھی حیران رہ گیا کہ عائشہ تو سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اس دن کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے رومانس آتا بھی ہے یا نہیں؟ تو میڈم جی اٹھیں، میں آپ کو عملی مظاہرہ کر کے دکھاتا ہوں کہ رومانس کسے کہتے ہیں۔ عائشہ نے اسے بہت جھٹکے دے دیے تھے، اب کی بار اس کی باری تھی۔ اب اسے جھٹکا لگا تھا، وہ گھبرائی ہوئی سی اٹھ بیٹھی۔ کب سے اپنے آپ کو بالاج کے سامنے اتنا کانفیڈنس دکھا رہی تھی، مگر اب اس کی بات سن کر سارا کانفیڈنس ہوا ہو گیا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ میں زور سے بیڈ شیٹ کو دبوچا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بالاج کو بہت سکون نصیب ہوا تھا۔ وہ ایک دم عائشہ کے قریب بیٹھ گیا اور پھر اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ زور سے بالاج کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ کر وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی سانسوں کو محسوس کرتا اس کی جان نکال دینے کے لیے در پہ رہا، اور پھر دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ عائشہ گہری گہری سانسیں لینے لگی، جبکہ بالاج نے گہری نظر اس کے بھیگے ہوئے ہونٹوں پر ڈالی۔ میں تمہاری تعریف کرنا تو نہیں چاہتا کہ تم سچ مان لو گی، مگر پھر بھی تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میری بیوی بن کر تم مجھے کافی حسین لگ رہی ہو۔ اتنی سی بات سن کر عائشہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور بالاج نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی شرم مصنوعی ہرگز نہیں تھی۔ ایک دم ہی سے اس نے آگے بڑھتے ہوئے لائٹ کو آف کر دیا تھا اور عائشہ کے حسین اور معصوم وجود میں کھو سا گیا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو عائشہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ عائشہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ ضیاء، فیضان اور روحا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عائشہ انہیں ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ ضیاء صاحب نے بالاج کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے اور کہنے لگے، آؤ برخوردار، یہ دیکھو تمہاری پسند کا ناشتہ بنایا ہے، عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بالاج کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کہاں تو اس لڑکی کو چائے بھی نہیں بنانی آتی تھی اور کہاں اتنا مزیدار ناشتہ بنا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ناشتہ انہوں نے ہی بنایا ہے یا باہر ہوٹل سے منگوا کر سرو کیا جا رہا ہے اور ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ بالاج نے ایک نظر ضیاء صاحب پر ڈالی تو وہ مسکرا دیے اور نفی میں سر ہلانے لگے تھے۔ کچن میں برتن پڑے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا کچن ویسے بھی ہو گیا ہے، جا کر خود دیکھ لو۔ میں نے خود عائشہ کے ساتھ کچن میں بیٹھ کر اس کی مدد کی ہے ناشتہ بنوانے میں، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دیکھ لیتے ہیں کھا کر بھی محترمہ نے ناشتہ بنا کر کون سا تیر مارا ہے۔ بالاج کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا، مگر عائشہ نے ہمت سے کام لیا۔ بالاج نے نوالا منہ میں ڈالا تو ذائقہ بے حد خوشگوار محسوس ہوا۔ برسوں بعد اس نے ایسا ناشتہ کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اماں ایسا ناشتہ بنایا کرتی تھیں، ہلکے شوربے والا چنے کا سالن، پیاز والا انڈا ٹکی اور ساتھ میں گرم گرم پراٹھے، نمکین لسی، ساتھ میں چائے بھی تھی۔
ऐसा भरपूर घर का नाश्ता अरसा बाद ही इसे नसीब हुआ था। बालाज ने पेट भर कर नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि आयशा छत पर धूप लगवाने के लिए चली आई थी। ज़िया साहब ने काम वाली को घर पर बुला लिया था। वो फ़िलहाल आयशा से कोई काम भी नहीं करवाना चाहते थे। आयशा ही ज़बरदस्ती हर काम कर रही थी। आयशा और बालाज का वलीमा रात को था और फिर अगले दिन आयशा अपने मायके चली गई, जहाँ पर 2 दिन रहने के बाद वापस आई। वहाँ से वापस आने के बाद इसने घर के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। वो सुबह से शाम तक घर के कामों में मसरूफ़ रहती। सुबह उठकर खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाती, सफाई वाली आती तो इसके साथ मिलकर सफाई करती, बर्तन धुलवाती और दोपहर के खाने की तैयारी करना शुरू कर देती। दोपहर का खाना खाने के बाद वो खुद बर्तन धोती और रात के खाने की तैयारी करती। काम वाली को इसने सिर्फ कपड़े धोने और सफाइयाँ करवाने की हद तक महदूद कर दिया था। मदद किया करती थी। बालाज सारा दिन देखता था मगर खामोश रहता था, यहाँ तक कि वो अक्सर आयशा से कोई ना कोई तंजिया बात कर ही जाता था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। इसने सुबह के सारे काम निपटा लिए थे। दोपहर को ज़िया साहब ने कहा था कि रोहा की फरमाइश है कि वो आज सबके साथ पिज़्ज़ा पार्टी करना चाहती है, इसलिए बाहर से पिज़्ज़ा आएगा। दोपहर का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। बहुत दिनों बाद इससे फुर्सत नसीब हुई थी तो अपना मोबाइल उठाकर बैठ गई। दोस्त को कॉल करने को भी दिल नहीं किया तो वो गेम खेलने लगी। इसी लम्हे बालाज भी घर आया। वो दोपहर के खाने के लिए आया था मगर खाना ना बना देखकर सीधा कमरे में आ गया। आयशा को मोबाइल पर मसरूफ़ देखा तो कहने लगा, बस चंद दिन की आपकी मसरूफियत थी, घर के काम काज किए जा रहे थे। दोपहर का खाना क्यों नहीं बनाया? मैं खाना खाने आया हूँ। आयशा ने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बालाज कहने लगा, समझ गया, वो सब दिखावा ख़त्म हुआ। अब तुम्हें तुम्हारे रिसाले, फिल्में और ड्रामे वापस चाहिए। तब आयशा ने अफसोस और नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, मुझे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। वो सारे मेरे फ़ारिग वक्त के मशागिल थे। अब मैं फ़ारिग नहीं होती तो वो मशागिल मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुके हैं। और वो रोहा आज पिज़्ज़ा पार्टी करना चाहती थी, इसलिए दोपहर का खाना नहीं बनाया। मुझे अब्बू ने मना किया था। आपको कोई एतराज़ है तो अब्बू से जाकर बात कर सकते हैं। आयशा की बात सुनकर बालाज भड़क गया था, मगर वो बालाज ही क्या जो अपनी गलती मान जाए, और वो भी आयशा के सामने फ़ौरन ही कहने लगा, तुम ड्रामों, रिसालों और फिल्मों को फ़ारिग वक्त के मशागिल कह रही हो। मुझे ये बताना चाहती हो कि तुम यहाँ पर सारा दिन घर में मसरूफ़ रहती हो, तुम्हें फ़ारिग वक्त नहीं मिलता कि तुम अपने शौक़ पूरे कर सको। बालाज ने उखड़े उखड़े उससे ये बातें कहीं और ये देखते हुए आयशा से पूछा तो आयशा को बेहद दुख हुआ। वो बिना बालाज की बात का जवाब दिए ही कमरे से बाहर चली आई थी। इसकी आंखों में आई हुई नमी बालाज से भी पोशीदा नहीं रही थी। वो झंझलाते हुए बेड पर बैठ गई। न जाने क्यों इसे एक लम्हे में भी आयशा से चिढ़ महसूस होने लगी थी। हालांकि वो इसके साथ खुश रहना चाहता था। वो देख रहा था कि बालाज को खुश रखने के लिए वो कितनी कोशिशें कर रही है। पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती है, मगर इसे कामों में मसरूफ़ देखकर भी इसे अच्छा नहीं लगता था। बालाज ने अपनी सारी गलती और रवैये के लिए आयशा को एक बार भी सॉरी नहीं कहा था, जिस पर आयशा को मज़ीद दुख हुआ था। मगर इसने बालाज से कोई भी शिकवा करने से बेहतर अपने शिकवे को दिल में दबा लेना बेहतर समझा था। वो एक बार फिर से घर के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। मायके भी कम कम ही जाया करती थी। मौसम बदल रहा था तो आयशा ने सोचा कि वो सारे घर के पर्दे और चादरें वगैरह धो लेती है। इसी मकसद से इसने सारी चादरें वगैरह उतारी, मशीन लगा ली। पूरा दिन वो कपड़े धोने और खाना वगैरह बनाने में मसरूफ़ रही थी। काम वाली भी इन दिनों में छुट्टी पर थी। आयशा पर काम का बोझ मज़ीद आ गया था। ज़िया साहब इसकी मदद करवाने की कोशिश करते हैं, मगर वो इन्हें प्यार से टाल दिया करती थी। शाम तक आयशा को तेज़ बुखार हो चुका था। वो रात का खाना नहीं बना सकी। वो अपने कमरे में आकर लेटी तो कुछ वक्त के लिए गर्म बिस्तर ने इसे सुकून दिया और इसकी आंख लग गई। इसे तेज़ बुखार हो चुका था। इस दिन बालाज भी ऑफिस से देर से घर लौटा था। रात के 9 बज रहे थे। जब वो घर आया तो किचन में ज़िया साहब को खाना बनाते देखा। गुस्से की एक तेज़ लहर इसके दिमाग में सरायत कर गई। वो बिना ज़िया साहब से कोई बात किए सीधा अपने कमरे में चला आया था। आकर देखा तो आयशा बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। इसने जानबूझकर ऑफिस बैग बेड पर पटका, फिर लाइट जला दी। कमरे में होती कटर पटर से आयशा की फ़ौरन आँख खुल गई। इसने सुर्ख आँखों और भारी होते हुए सर के साथ बालाज की तरफ देखा। कहने लगा, मोहतरमा, ये कोई वक्त है सोने का? आयशा ने वक्त देखा तो शर्मिंदा हो गई। सॉरी, मेरी आँख लग गई थी, वो फ़ौरन ही कहते हुए बिस्तर से उठने लगी। जब वो कहने लगा, सो जाइए, अब आप आराम कीजिए क्योंकि खाना तो बाबा बना रहे हैं। ये कहते हुए बालाज एक बार फिर कमरे से निकल गया ताकि ज़िया साहब की मदद करवा सके।
جبکہ عائشہ مزید شرمندہ ہوتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ بابا آپ کھانا بنا رہے ہیں؟ مجھے جگا دیا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ضیاء صاحب کہنے لگے، کوئی بات نہیں میرے بچے، آج میرا دل کر رہا تھا میں خود کوکنگ کروں۔ ضیاء صاحب کے ہلکے پھلکے انداز میں کہنے پر بالاج اور چڑھا تھا اور سخت نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ اب تک ہمیں بابا ہی کھانا بنا کر دیا کرتے تھے، تمہیں خود خیال کرنا چاہیے۔ بابا اس عمر میں اب کچن میں کھڑے کھانا بنا رہے ہیں، بہو لانے کا کیا فائدہ ہے؟ بالاج کی بات سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ضیاء صاحب نے عائشہ کی حالت دیکھا تو بات کو سنبھالنا چاہا، کہنے لگے، کوئی بات نہیں بیٹا، اگر میں کھانا بنا لیا تو کیا ہو گیا، اور عائشہ بھی ہماری بیٹی ہے، کسی وقت وہ بھی آرام کر سکتی ہے۔ بابا بے شک عائشہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن اسے خیال کرنا چاہیے، اسے اسی لیے اس گھر میں لایا گیا ہے تاکہ آپ کو آرام سکون دیا جا سکے اور یہ گھر کے کام کر سکیں۔ بالاج کی بات پر ضیاء صاحب نے مڑ کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹا یہ غصے کا تیز ہے، ایسے ہی کچھ بھی بول جاتا ہے، تم اس کی بات کا برا نہ ماننا۔ صفائی دینے کو ضیاء صاحب آگے بڑھے تھے، مگر عائشہ نے ہاتھ اٹھا کر وہیں پر روک دیا۔ آپ مجھے اس لیے بیاہ کر اس گھر میں لائے ہیں کہ آپ کو کام والی چاہیے تھی؟ وہ بالاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، جبکہ بالاج بھی اس وقت غصے میں تھا۔ عائشہ کے لہجے پر غور نہ کیا اور کہنے لگا، گھر میں لائے ہیں تاکہ بابا کو اس عمر میں یہ سب کام نہ کرنے پڑے۔ بالاج کی بات سن کر عائشہ ایک دم پلٹی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اپنی قسمت پر بری طرح سے رونا آیا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس شخص کے لیے، مگر اس نے تو اسے بالکل ہی بے مول کر دیا تھا۔ ضیاء صاحب نے بالاج کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر خراب کر رہے ہو؟ بچی صبح سے کاموں میں لگی ہوئی ہے، سارے گھر کے پردے چادریں دھوئی ہیں، دوپہر کا کھانا بھی بنایا ہے، صبح کی ساری صفائیاں کی ہیں، کام والی چھٹی پر ہے، وہ بھی تھک جاتی ہے، مشین نہیں ہے انسان ہے، اور اس کی طبیعت بھی خراب تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا تھا کہ کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ کھانا بنا کر پھر ہی کمرے میں جائے گی۔ میں نے اسے سوتے دیکھا تو سوچا کہ اسے تھوڑی سہولت دے دوں، اسے یہ نہ لگے کہ وہ پرائے گھر میں آئی ہے اور وہیں ہم سب کی نوکرانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ پیار محبت سے رہے، ہمارے کام پیار کے لیے کرے، نہ کہ یہ سمجھ کر کہ ہم اس پر بوجھ ہیں اور اسے ہر صورت ہمارے کام کرنے ہی ہیں۔ مگر تم نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہو۔ ضیاء صاحب اس پر افسوس کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ اگلے دن عائشہ نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا اور مائکے جانے کی ضد کرنا شروع کر دی۔ ضیاء صاحب نے جب اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر سے رو دی اور کہنے لگی، اگر میں یہیں پر رہی تو گھٹ گھٹ کر ہی مر جاؤں گی، مجھے کچھ وقت کے لیے میرے ماں باپ کے گھر میں جا کر سانس لینے دیجیے۔ بالاج اس کی باتیں سن رہا تھا، مگر آگے ہو کر اسے پھر بھی نہیں منایا تھا۔ عائشہ کے سامنے ضیاء صاحب مجبور ہو گئے، وہ اپنے مائکے چلی آئی تھی۔ سب لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے یقیناً کوئی بات ہے، مگر عائشہ نے گھر پر کچھ بھی نہیں بتایا تھا، نہ ہی ضیاء صاحب نے کوئی بات کی تھی، اسی لیے وہ چپ کر گئی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی کہ کب عائشہ دلی طور پر پرسکون ہو اور وہ اس سے اس بارے میں بات کر سکیں۔ 15 سے 20 دن گزر گئے، مگر عائشہ واپس نہیں آئی تھی۔ ضیاء صاحب بھی بالاج کو اس کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتے تھے، اسی لیے چپ تھے۔ وہ بھی عائشہ کو لینے کے لیے نہیں گیا تھا اور نہ ضیاء صاحب گئے تھے، اور فیضان کو بھی وہاں جانے سے منع کر دیا تھا۔ بالاج جب گھر پر آتا تو گھر کا ہر کوئی نہ کوئی خالی خالی اور ویران سا محسوس ہوتا۔ کمرے میں بھی وہ رونق نہیں تھی۔ روحا اور فیضان ہر وقت اپنے اپنے کمروں میں گھسے ہوتے۔ وہ آفس سے آتا تو ضیاء صاحب اکثر کچن میں کھانا بناتے نظر آتے۔ اب بھی تو ضیاء صاحب کھانا بنا ہی رہے تھے۔ کیا تھا اگر وہ ایک دن برداشت کر لیتا، اور بتا رہے تھے کہ اس کی طبیعت بھی خراب تھی، نہ جانے کتنی خراب ہوگی۔ مجھے اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالاج اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکثر سوچتا، اور پھر سر میں اٹھتی ہوئی درد کی لہر نے اس وقت سر دبانے کے لیے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ضیاء صاحب اس کی کھوئی سی کیفیت کو محسوس کر رہے تھے، مگر اسے وقت دینا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے رشتے کی نوعیت کو خود ہی سمجھے اور عائشہ کا احساس کرے۔ دن گزرتے گئے، عائشہ کو آج اپنے مائکے گئے 22 دن ہو چکے تھے۔ بالاج اب ہر بات پر جھنجھلانے لگا تھا۔ اسے عائشہ کی یاد آتی تھی، مگر کہتا نہیں تھا۔ ان دنوں ضیاء صاحب کی سالگرہ تھی۔ روحا گھر میں پارٹی رکھنا چاہ رہی تھی۔ پارٹی میں صرف عائشہ کی فیملی اور آمنہ خالہ کو بلانا چاہتی تھی۔ اس نے عائشہ کو بھی فون کر دیا تھا، مگر بتایا بالاج بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے خوشمگین نگاہوں سے بالاج پر نظر ڈالی اور کہنے لگے کہ وہ جا کر عائشہ کو لے آئے گا۔ میں خود ہی چلا جاتا اور اپنی بچی کو لے آؤں گا کہ میری بچی میرا کہنا مانو، میرے ساتھ چلو۔ وہ عائشہ کو لے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ واپسی پر عائشہ ان کے ساتھ تھی۔ بالاج اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تو عائشہ نے خفگی سے منہ موڑ لیا۔ صرف ابو کے کہنے پر آئی ہوں۔
वो जताते हुए पास से गुजर गई। ज़िया साहब जाकर सोफे पर बैठ गए तो आयशा अपने कमरे में चली गई। गधे, उल्लू के पट्टे, अब एक बात याद रखना, मेरी बेटी को नाराज़ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुक्र करो कि अच्छी बीवी मिली है जिसे बड़ों की इज्जत और मान रखना आता है। वहाँ पर जाकर तुम्हारी बात और हरकत के बारे में कुछ नहीं बताया। अब मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूँ। अगर ऐसा वैसा कुछ भी किया तो बरखुरदार तुम्हें घर से निकाल दूंगा। बालाज को उनकी बात सुनकर हंसी आई थी। आयशा को घर में देखते ही गुस्सा कहीं दूर जा सोया था। मिजाज एकदम हशाश बशाश हो गया था। ईशा की नमाज पढ़कर वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल में चला गया था। वापस कमरे में आया तो आयशा सो रही थी, शायद सोने का दिखावा कर रही थी। वो इसके बराबर लेट गया। अगला पूरा दिन इसने ज़िया साहब की सालगिरह की तैयारियां करते हुए गुजार दिया था। बालाज इसके लिए खूबसूरत सा सूट गिफ्ट के तौर पर लाया था। वो केक लेने के लिए जा रहा था जब बालाज कमरे में आया। आयशा सादा सा सूट उठाकर वॉशरूम में जा रही थी। वो फौरन इसके सामने आ खड़ा हुआ। आयशा घबरा गई, इसके हाथ से सूट पकड़कर एक तरफ रखा और कहने लगा, इस शॉपिंग बैग में मैं तुम्हारे लिए सूट लाया था, वो पहन लो। ये देखो, मैंने तुम्हारे लाए हुए कपड़े पहने हैं। आयशा इसकी तरफ देखकर तंजिया अंदाज से मुस्कुराई और कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लाए हुए कपड़ों को इतनी इज्जत बख्शी कि इन्हें पहना। बालाज की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और एकदम इसके गाल पर चुटकी काटते हुए अपने लब इसके गाल पर रख दिए। मैंने तो तुम्हारे लाए हुए कपड़ों को इज्जत दे दी है, अब जब मैं वापस आऊँ तो तुम भी मेरे लाए हुए कपड़ों को इज्जत देती नजर आओ। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलता चला गया, जबकि इस काया पलट पर आयशा मुस्कुरा दी थी। इसका दिया हुआ खूबसूरत सूट पहनकर वो अच्छे से तैयार हुई थी। केक टेबल पर सजाकर बालाज जैसे ही इसे बुलाने के लिए कमरे में आने लगा, इस पर नजर पड़ते ही वहीं पर फ्रीज हुआ था। आगे बढ़कर एकदम ही इसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। आयशा ने शर्माते हुए अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। बालाज पास ना आया और इसके कान के करीब होकर कहने लगा, लगता है खुद को डाइजेस्ट की हीरोइन समझ रही हो, शर्माने की एक्टिंग भरपूर कर रही हो। इसकी बात सुनते ही आयशा का सारा मूड खराब हुआ था। गुस्से भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही हंसी निकल गई। आप क्या खुद को डाइजेस्ट के हीरो समझ रहे हैं जो हाथ ऐसे पकड़ रहे हैं? ऐसा तो डाइजेस्ट में ही होता है, हीरो हीरोइन के आगे हाथ करता है। इसकी बात सुनकर बालाज जवाबन हंस दिया था। सारे घर वालों ने दोनों को हंसते मुस्कुराते देखा तो दिल से हमेशा खुश रहने की ही दुआ की।